ابل قیوم ظہیر کو برا بھلا کہنے سے کٹے کی قربانی جائز نہیں ہو جائے گی. آپ مجھے 1000 دفعہ برا کہہ لیں لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی قربانی کرنے کی, آپ اپنے عمل کو ضائع کریں گے, اللہ کے ہاں آپ کا اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا, کیونکہ قربانی عبادت ہے, اور عبادت اللہ رب العالمین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بیان کی ہے. دنیا میں جس جگہ پر مسلمان رہتے ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں, گائے کا جانور موجود ہے, گائے اور بیل دونوں ہیں, اسی طرح بکرا بکری موجود ہے, بھیڑ کا دمبا بھی موجود ہے, بھیڑ بھی موجود ہے, اونٹ اور اونٹنی بھی موجود ہے. وہ 8 جانور جن کو قرآن مجید نے سورۃ الانعام میں ذکر کیا, بہیمۃ الانعام جس کو اللہ نے سورۃ الحج میں ذکر کیا, اگر وہ 8 جانور موجود ہے اور ان کی موجودگی میں آپ کٹا صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند ہے, آپ کو اس کا گوشت بڑا کراؤ لگتا ہے یا آپ کو یہ سستا مل جائے گا, تو بھائی قربانی کا اجر و ثواب اس سے آپ محروم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جانور موجود ہی نہیں تھا. جس دور میں شریعت مکمل ہوئی اس دور میں بھینس یا کٹا عرب کے اندر بالخصوص موجود نہیں تھا, نہ کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, اونٹ کی قربانی کی, احادیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گائے کی بیل کی قربانی کی, وہ احادیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکرے چھترے کی قربانی کی, تو وہ احادیث کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قربانیاں کی وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہیں, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اب یہ جانور الحمدللہ حلال جانور ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہے, کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی, یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین لوگ ہیں میرے بعد. اگر کسی صحابی نے جو ہے وہ کٹے کی یا بھینس کی قربانی کی ہوتی تو تاریخ کے اندر یا احادیث کے اندر یا آثار صحابہ کے اندر اس کا وجود موجود ہوتا. ہرن جو ہے یہ بھی ایک پالتو جانور ہے, یہ جنگلی جانور بھی ہے اور اسے پالا بھی جاتا ہے. یہ بکری کی طرح ہے, بالکل اس کی شکل بھی ملتی ہے, جسامت ملتی ہے. کیا کوئی اس کی قربانی کرنے کا فتویٰ دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو قربان کیا ہے انہی جانوروں کو قربان کیا جائے گا تو اجر و ثواب ملے گا, وگرنہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. اب میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں جی قربانی کٹے کی جو ہے وہ کیونکہ یہ گائے جیسی ہے, حالانکہ یہ گائے جیسی نہیں ہے. اس کے میں درجنوں جو ہے وہ ڈفرنسز بتا سکتا ہوں جو گائے سے اس کو ڈفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا اس کے سینگ جو ہے وہ دیکھ لیں, کبھی بھی گائے کے سینگ اس طرح کے نہیں ہوں گے. اس کی جو چمڑا ہے اس میں اور گائے کے چمڑے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کی پریگننسی میں اور گائے کی پریگننسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے دودھ میں اور گائے کے دودھ میں فرق ہوگا, کلر میں فرق ہوگا. پھر ان کا آپس میں کراس نہیں ہو سکتا, اگر یہ ایک جنس ہو تو آپس میں کراس ہو جائے. تو اسی طرح اور بہت سارے ڈفرنسز موجود ہیں. یہ پانی کا جانور ہے اور گائے جو ہے یا بیل جو ہے وہ پانی سے ویسے ہی بھاگتا ہے, ڈرتا ہے. یہ پانی کے بغیر نہیں رہنے والا جانور. تو ان کو زبردستی آپ جو ہے وہ قربانی کے اوپر پیش کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا. اس کا قربانی کے ساتھ تعلق ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت دینی پڑے گی جو کہ نہیں ہے. آپ کو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث دینی پڑے گی جو کہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین کا, ایون کے خیر القرون جو 3 صدیاں ہیں پہلی, ان کے اندر بھی اس کا کوئی وجود قربانی کا نہیں ہے کہ کٹے کی قربانی کی جاتی تھی یا بھینس کی قربانی کی جاتی تھی. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی قربانی کرے گا تو کتاب و سنت میں اس کا اجر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ثابت نہیں ہوگا.